ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر سب سے بڑا اپنا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے تو اس احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیروکار بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا خدا کے احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ اب آپ غور کریں کہ پورا مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے معنی کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان ایک کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے، اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف چند لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا، پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا، پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا، پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت میں دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنے ہی پر نہیں رہتی، یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ فرض کریں باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرنے والا ہے تو گویا باپ نہ رہا اور بیٹا نہ رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو حصہ نہ ملے گا۔ گویا اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں ہے کیا؟ صرف چند حرف ہی تو ہیں، لام، الف، ہے، میم، واو، سین، اور ایسے ہی چند الفاظ اور ہیں، 2-4 حروف اور ہیں۔ ان حرفوں کو ملا کر منہ سے اگر ہم نے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے؟ کیا آدمی کی کایا پلٹ جائے؟
آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین اور آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تم ذرا سمجھ سے کام لوگے تو تمہاری خود عقل کہے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حرف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پرست مشرک تو ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے، زمین شک ہو جائے گی اور چشمے ابلنے لگ جائیں گے، چاہے منتر کے معنی کسی کو خبر نہ ہو۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہوں اور وہ دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق، تمہارے اعمال نہ بدلے تو یہ الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تم کو سمجھاؤں گا۔ فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے، اگر تم زبان سے سردی لگ رہی ہے تو کیا سردی لگنی بند ہو جائے گی کیا؟ چاہے تم رات بھر میں 1,00,000 تسبیح میں ٹھنڈ لگ رہی ہے کہنے لگ جاؤ تو ٹھنڈ لگنی بند نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کمبل اوڑھ لو تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کرو آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ دن بھر پانی چلانے سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں، اگر آپ پانی کا گلاس لے کر پی لو تو کلیجے کی ساری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بس یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ فقط 6-7 الفاظ کہہ دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب ہو جائے۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے، پھر تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا، اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم کو اپنے دلوں اور دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہیں دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کے طرح تم آزاد نہیں رہے کہ تم جو چاہو کرو، بلکہ اب تم پابند ہو گئے اس بات کے کہ یہ کلمہ جو کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس چیز سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ کلمے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے میں الہ کا لفظ جو آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو، اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کی بنی ہے، نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ اصل اس کا خدا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں۔ دوسری بات جس کا کلمہ پڑھتے ہی تم نے اقرار کیا وہ یہ ہے، کوئی ایک خدا تمہارے اور اس جہان کا مالک ہے، تم پر تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے،
اور جو کچھ بھی کسی سے چھینا جاتا ہے اس کو چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کی، اس کے سوا ہم کسی کے غلام اور بندے نہیں ہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا نہیں ہے اور حاکم نہیں ہے۔ ہم کسی کی عبادت اس کے سوا نہیں کر سکتے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔ یہ عہد و پیمان ہے جو لا الہ الا اللہ بولتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارا رونگٹا اور زمین اور آسمان کی ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے یہ جھوٹا اقرار کیا، تمہارے خلاف خدا کی عدالت میں وہ گواہی دیں گے، اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک گواہ بھی تم کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا۔ دنیا کی پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے تم۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں ہے۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں ہے جو بے انصافی کرے۔ پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی، بلکہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کے کرو اور اس کو پورا کرو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ زبانی اقرار کر لو، کیونکہ خالی خولی اقرار محض بیکار ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور اپنا شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہم کون سے کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پہ چلنے پر وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے۔ بس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اس کی پیروی کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پہ تم لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو تم نے چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گے۔ اسی اقرار کے بدولت تو تم مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی کے بدولت تو تم نے باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت تو تم نے ایک مسلمان عورت سے تم نے نکاح کیا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی، اور ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر
تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس، کوئی عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور آرمی اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کے پولیس، فوج، آرمی اور جیل یہاں موجود ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا وعدہ کرتا ہے، جھوٹا اقرار کرتا ہے۔ وہ اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ بھائیوں، ابھی میں نے تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں، اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلو میں تم کو توجہ دلواتا ہوں۔ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، خدا کی ملکیت ہے، تمہارے ہاتھ اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں، یہ زمینیں جس کو تم جوتتے ہو، یہ جانور جس سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال، یہ اسباب جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز تمہاری نہیں، یہ ہر چیز دنیا میں جتنی چیز، یہ سب خدا کی ملکیت ہے اور خدا کی طرف سے، ہدیے کی طرف سے تمہیں ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اور در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے مطابق اور اس کی مرضی کے خلاف ان چیزوں سے کام لینا یہ غلط بات ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوکہ بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں کر سکتے۔ تم اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر اپنی مالک کے منشا کے خلاف کوئی کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہے کہ تمہارے مالک کی بیوی ہے، لہٰذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق بلکہ مالک کی حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی ہو۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والوں کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال اور جائیداد پر برباد ہوتی ہے تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے،
ہاں اگر مالک کے مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہو، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا۔ تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو۔ مالک کے مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، تم نہ مالک پر احسان کرتے نہ کسی اور پر احسان کرتے۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی تم اس پر کوئی احسان کسی پہ نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ تم نے جو کام کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر کوئی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائے اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے؟ یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ خرچ کرنے اور کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا پھلتا نہیں بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہ تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا وہ خدا کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا مزہ دنیا میں ہی مانگا اور یہیں اسے مل گیا۔ بھائیوں، اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ چیز میں نے تم سے خریدی ہے اور اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کی مال خرید لیے ہیں اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے، اب ذرا اپنا برتاؤ دیکھیں۔ جو چیز مالک نے تم کو دی تھی اور جس چیز کو مالک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر خرید لیا اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہایت ذلیل معاوضے لے کر پیش کرتے ہو۔ وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گویا رازق وہ ہیں۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ پیر بیچتے ہو، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہو اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے؟ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں جس پر دغا بازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟